حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کائنات، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کیا جائے، کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتوں نے کہا اے رب کائنات، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا بھی غصہ اور شہوت ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن لو، ان کو غصہ اور شہوت دیتے ہیں، پھر امتحان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی شہوت اور غصہ دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، وہ روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کے وقت آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے ہی عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو چکا تھا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کے رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ عورت نے کہا میرا دین کچھ اور آپ کا کوئی اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اس سے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا آپ پہلے میرے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ دونوں فرشتوں نے انکار کر دیا اور وہ عورت چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک چکی تھی۔ دونوں نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ عورت نے کہا سر آنکھوں پر۔ یہ دونوں پہنچ گئے۔ عورت نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ہاروت و ماروت سے کہا یا تو آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا بت کو سجدہ کریں، میرے شوہر کو قتل کر دیں یا شراب پی لیں۔ دونوں فرشتوں نے سوچا اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، عورت نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کا قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ وہ عورت تو اسم اعظم پڑھ کے صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں روزانہ میری بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ کچھ روز گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم ان تک پہنچایا۔ دونوں نے عرض کیا اے اللہ پاک کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابد و آباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ الٹے لٹکے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔